ویلکم بیک. اور اس وقت آپ کے پاس موقع ہے کیونکہ ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں. اگر کوئی بھی ایسا سوال ہے وظائف کے حوالے سے جو آپ کی روزمرہ کی زندگی ہے، آپ کے اپنے ہیں، آپ کے گرد و نواح میں جو لوگ ہیں، کوئی مسئلہ ہے شادی سے لے کر، جاب سے لے کر، صحت سے لے کر، کوئی بھی ایسا تو آپ کال کر سکتے ہیں اور مفتی صاحب سے اپنا مسئلہ شیئر کر سکتے ہیں اور اس کے حوالے سے جان سکتے ہیں. لیکن میں پہلے تو آپ کا تعارف کرواؤں. ہمارے ساتھ مفتی عابد رضوی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور مفتی صاحب کیونکہ آج جمعے کا دن ہے اور ہم نے ہمیشہ سنا کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، سورہ کہف پڑھنی چاہیے، اور کیونکہ وہ سورہ تھوڑی لمبی ہے تو اگر آپ پوری نہ پڑھ سکیں کسی وجہ سے تو اس کی آخر کی 10 آیات پڑھنی چاہیے جو کہ آپ کو فتنے سے دور رکھتی ہے. میں چاہتی ہوں کہ کچھ آپ اس پہ بیان فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طرح کہ آپ نے کہا ہمارے ہاں لوگوں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ بالخصوص جمعۃ المبارک کے دن جو ہے وہ سورہ کہف پڑھنے کو لازم کر لیا جاتا ہے، معمول بنا لیا جاتا ہے. یوں تو قرآن پاک سارا ہی باعث رحمت و برکت ہے، اور کچھ صورتوں کے مخصوص فضائل آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. ان میں سے سورہ کہف جو ہے اس کی بڑی فضیلت احادیث طیبہ میں وارد ہوئی ہے، اور اس کے فضائل میں سے اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس کی ابتدائی 10 آیات یا اس کی آخری 10 آیات اگر کوئی شخص ان کو ہفتے بھر میں کم از کم ایک مرتبہ یا بالخصوص جمعے کے دن پڑھنے کا معمول بنا لے تو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے اللہ کی طرف سے پھر انعام یہ ہوگا کہ وہ اس جمعے سے اگلے جمعے تک ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، اور بالخصوص جب فتنہ دجال ظاہر ہوگا کہ ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا تو اس سورہ مبارکہ کی برکت سے وہ فتنہ دجال سے بھی محفوظ رہے گا. اچھا، شروع کی بھی 10 اور آخر کی بھی 10 دونوں پڑھیں، آخر کی 10. اور یہ کوئی اتنا مشکل ویسے بات نہیں ہے، یہ کیا جا سکتا ہے اگر آپ دفتر میں ہیں یا ویسے بھی ہیں تو یہ بڑا ضروری ہے. اور کہا جاتا ہے نا کہ دجالی فتنہ تو جب آئے گا، کیا پتہ آ بھی گیا ہو اب تک، تو ہمیں معلوم نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ بس ہم سب پر رحم کرے، اور جب ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے ہی اس کی ریمیڈی بتا دی ہے تو کیوں نہ ہم اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں. جمعے کے دن کے حوالے سے کوئی اور چیز بھی آپ بتانا چاہیں گے، کوئی اور ایسا عمل جو کہ کیا جائے تو بہت باعث رحمت ہوگا؟ جمعۃ المبارک کے دن کے حوالے سے میں جمعے ہی کی اگر بات کر لوں، قرآن کریم فرقان حمید سورہ جمعہ کے اندر جمعۃ المبارک کا حکم اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن ندا کی جائے نماز کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے گھر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کاروبار یا باقی دنیاوی معاملات کو چھوڑ دو. اور اس کے بعد فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب تم نماز جمعہ کو مکمل کر لو تو اس کے بعد جو ہے تم زمین میں نکلو اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اب اللہ کے فضل کے طور پر جب انسان معاش اور رزق تلاش کرے گا تو اس میں برکت شامل حال ہوگی. ہمارے رزق میں آج برکت نہیں ہے، اس کی ایک بڑی سبب یہ ہے کہ نماز جمعہ میں جب جمعے کی اذان ہوتی ہے تب ہم مسجد کی طرف یا نماز کی طرف نہیں جاتے بلکہ کاروباری زندگی میں مشغول رہتے ہیں. اس سے رزق تو آ جاتا ہے لیکن برکت نہیں آتی، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اگر میری انکم پوچھی جائے تو وہ اچھی خاصی ہوتی ہے، لیکن مجھ سے پوچھا جائے کہ حال کیا ہے تو میں کہتا ہوں پورا نہیں پڑھ رہا. اسے بے برکتی کہتے ہیں، اور اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ گھر کے وہ مرد جنہیں جمعے کے لیے مسجد جانا جو ہے وہ واجب اور فرض قرار دے دیا گیا ہے، وہ جمعے کے اوقات میں نماز چھوڑ کر قرآن پاک کی عیسائیت پر عمل نہ کر کے کسی دنیاوی کام میں مشغول رہے، تو اس سے اگر بچا جائے تو رزق کی بے برکتی سے محفوظ رہا جا سکتا ہے. اور مفتی صاحب آپ نے بڑی ہی پیاری بات کی ہے، کیونکہ میں نے بھی یہ سیکھا ہے وقت کے ساتھ کہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں اور اکثر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت دے دے اور بہت سارا دے دے، اور یہ وہ جس طرح بھی آپ ظاہر ہے اپنے رب سے طلب کرتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے برکت دے دے تو پھر یہ جو آپ کی جس طرح آپ نے فرمایا یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے اور بہت ہی اہم بات ہے، کیونکہ آج یہ بالکل صحیح ہے کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ سورس آف انکم ہوتے ہیں، بڑا اللہ نواز رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہتی ہے، تو برکت اس طرح سے نہیں ہے، تو برکت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اور مفتی صاحب آج کل جو مسئلہ ہے وہ مہنگائی کے حوالے سے ہم دیکھ ہی رہے ہیں، ہم سبھی اس میں جکڑے جا رہے ہیں، اور اس میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ معاش کے حوالے سے آتی ہے، روزگار کے حوالے سے آتی ہے. اس میں بھی کوئی آپ وظیفہ بتا سکتے ہیں جن لوگوں کو زیادہ مسئلہ ہے، جن کی جابز نہیں ہے؟ باقی آپ کال کر کے ڈائریکٹ اپنا مسئلہ بھی پوچھ سکتے ہیں. جی، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک
اجتماعی پریشانی ہے سب کے لیے، جی اور من حیث القوم جب اجتماعی پریشانی ہم پر آتی ہے تو قرآن و حدیث میں اس کے اسباب میں سے ایک سبب جو ہے وہ ہمارے اعمال کو قرار دے دیا گیا ہے، اور عقلاً بھی یہی ہے کہ اگر معاشرے میں ہر فرد اپنی جگہ پر صحیح ہو جائے تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہوں اور اس طرح کی ہمیں پریشانی نہ ہوں۔ پھر بھی انفرادی طور پر جو ہم پریشان رہتے ہیں اس کے لیے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ ہے جسے بڑا مجرب عمل کہا گیا کہ کوئی شخص اگر اسے وظیفہ بنا لے تو وہ رزق کی تنگی کا شکار نہیں ہوگا۔ وہ آیہ مبارکہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ آیہ مبارکہ اگر دن میں کم از کم 11 مرتبہ ولاخر درود شریف پڑھنے کا ایسے معمول بنا لیا جائے بلا ناغہ تو اس سے تنگ دستی سے بندہ محفوظ رہے گا، اور اللہ نے چاہا تو اللہ کے سوا کسی غیر کا محتاج نہیں رہے گا۔ اور سورہ واقعہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے نا مفتی صاحب کہ وہ اندھیرے کی نمازوں میں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ غیب سے بھی رزق عطا فرماتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے بجا فرمایا۔ سورہ واقعہ کی برکات میں سے یہ ہے کہ اگر اسے رات میں جس طرح آپ نے کہا اندھیروں کی نمازوں میں پڑھ لیا جائے تو پھر رزق کی وہ تنگ دستی جسے ہمارے یہاں مسلسل غربت کہا جاتا ہے، یا ادائیگی قرض کے لیے بالخصوص کوئی شخص قرضوں تلے دبا ہو اور کوئی سبب کوئی صورت نہ ہو قرضوں سے نکلنے کی، تو وہ اس میں بھی یہ کرے کہ جب تک کوئی اسباب نہیں بنتے اسے ایک وظیفے کے طور پر لے لے۔ ٹھیک ہے سورہ واقعہ۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں شیخپورہ سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی بتائیے کیا نام ہے آپ کا اور کیا سوال ہے؟ میرا نام مسرت ہے جی اور میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں، یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم نا گھر لینا چاہتے ہیں اپنا، تو کوئی ہمارا بس بنتا نہیں ہے وسیلہ، ٹھیک ہے، مطلب بات مکمل نہیں ہوتی، ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد بس نا پھر وہ پورا نہیں ہوتا، ہمارا وہ سلسلہ چلتا ہے تو پھر رہ جاتا ہے۔ اور باقی میں اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے بتائیں کوئی کہ میں پڑھوں اچھا رشتہ میں مل جائے۔ ٹھیک ہے، آن ایئر بتاتے ہیں آپ کو، آن ایئر بتاتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ گھر کی کوئی بات نہیں بن پاتی، بات رک جاتی ہے، اور بعد میں شادیوں کے حوالے سے بھی ان کے دو مسئلے ہیں، دونوں قریباً قریب ایک ہی جیسے ہیں کہ معاملات میں جیسے رکاوٹ سی ہے، جی رشتوں کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں آ کر ٹھہر جاتی ہے، بات آگے نہیں بڑھتی۔ اسی طرح گھر بنانا چاہتے ہیں یا لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی بات بڑھتے بڑھتے رک جاتی ہے۔ تو اس کے لیے میں اپنے تمام سامعین سے کہوں گا کہ اسے آپ کو کوئی مسئلہ ہو یا نہ ہو، آپ اسے وظیفہ بنائیے، آپ کے معاملات میں کشادگی اور آسانی ہوگی۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، صحیح، اور اسے فاتحۃ الکتاب، کتاب کو ابتدا کرنے والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اور فتح یفتح فتحان کے معنی کھولنے کے بھی ہوتے ہیں۔ جی تو بزرگوں نے کہا کہ بند دروازوں کو کھولنے کا نسخہ ہے سورہ فاتحہ۔ اسے اگر ہم اپنی زندگی میں ایک معمول کے طور پر لے لیں کہ سورہ فاتحہ دن میں جب بھی آپ کو یاد آئے 2-4 دفعہ 5-6 دفعہ، یہ عموماً ہمارے گھر کے بچے کو یاد ہوتا ہے، بالکل، اور کسی مشکل وقت میں جب آپ کو لگے کہ کوئی پریشانی ایسی ہے، کوئی رکاوٹ، کوئی بند دروازہ ہے جو نہیں کھل رہا، تو سورہ فاتحہ کو بطور وظیفہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 41 مرتبہ اسے کسی ایسے وقت میں کہ آپ ایک ہی دفعہ میں اسے مکمل پڑھ سکیں، ایک نشست میں اول آخر درود شریف پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ کوئی بھی ایسا بند دروازہ نہیں ہے جو سورہ فاتحہ سے نہ کھلے۔ کیا بات ہے۔ اور اس میں مفتی صاحب مجھے صحیح سے میں بیان نہیں کر پاؤں گی، بتاتی ہوں، اگر آپ کو یاد آئے تو آپ ضرور اس کو بتائیے گا کہ ہم نے سنا کہ صحابہ کرام سورہ فاتحہ پڑھ کے بچھو کا زہر بھی نکال دیا کرتے تھے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، آپ کا واقعہ مختلف کتب احادیث میں یہ موجود ہے کہ آپ سفر پر تھے تو آپ کے پاس ایک قبیلے کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، یا سانپ کے بھی الفاظ آئے۔ تو اس زمانے میں چونکہ ابتداء اسلام کی بات تھی اور وہ قبیلہ غیر مسلم تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کا منتر کس کو آتا ہے؟ نجومی کاہن وغیرہ اس کے لیے کچھ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ تو تمام صحابہ اکرام وہ منتر کا لفظ سن کر تو خاموش رہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے آتا ہے۔ پھر قصہ مختصر یہ ہے کہ آپ گئے، آپ نے اسے دم کیا، وہ ٹھیک ہوا، اور وہاں سے کچھ بکریاں ہدیتاً آپ کو دی گئیں۔ اور جب آپ واپسی آئے تو سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کیا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ کہا کہ میں اس کا منتر جانتا ہوں، تو آپ کو کیسے پتا؟ جی آپ نے کہاں سے یہ سب سیکھا؟ تو آپ نے کہا کہ کیا تم لوگوں نے قرآن پاک سورہ فاتحہ کے بارے میں نہیں سنا کہ وہ سورۃ الشفا ہے، اس میں ہر بیماری کی دفاع ہے۔ سورہ فاتحہ کے بہت سارے ناموں میں سے ایک نام اس کا سورۃ الشفا ہے۔ اچھا صحیح۔ تو کسی بھی بیماری کے لیے آپ اسے پڑھ کر دم کریں
اور آپ میں اگر یقین ہے اور آپ اعتقاد اور صدقے دل سے آپ پڑھیں تو بے شک آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ اور ہمارے ساتھ کالر ہیں اس وقت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی کون ہے ہمارے السلام ساتھ اور کیا سوال ہے آپ کا؟ محمد نذیر بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی محمد نذیر صاحب۔ جی میرے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں جب بھی جس ٹائم بھی سو جاؤں تو اس وقت مجھے پورے جسم میں ایک سوتے ہوئے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اچھا۔ اور جب میں نیند میں نہیں ہوتا تو مجھے تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں ان سے یا آن ایئر جواب دیں گے؟ ٹھیک ہے، آن ایئر جواب دیں گے۔ تھینک یو۔ جی بھائی کے سوال سے جو میں سمجھ پایا وہ یہ ہے کہ یہ سوتے تو ہیں لیکن پرسکون نیند نہیں لے پاتے۔ سونے کی حالت میں بھی جس طرح بعض لوگ بے چین اور کچھ تکلیف محسوس کرتے ہوئے کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، اس طرح کی کیفیت ہے۔ اولاً تو یہ ہے کہ جسمانی اگر کسی طرح کا عارضہ لاحق ہے تو اس کا علاج کروایا جائے۔ اس کے علاوہ سونے سے قبل کچھ وظائف وغیرہ پڑھ لیے جائیں تاکہ فاسد خیالات سے آپ کا دھیان نہ بھٹکے۔ ٹھیک ہے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ڈپریشن یا پریشانیوں کا شکار جب ہم ہوتے ہیں تو بستر پر لیٹنے کے بعد جب تک پہلے نیند نہیں آتی وہ دماغ پر سوار رہتا ہے، اور نیند آنے کے بعد بھی وہ ایک خیال کی کیفیت دماغ میں چل رہی ہوتی ہے جو بے سکونی کا سبب بنتی ہے۔ تو اس کا سب سے بہتر قرآنی علاج جو ہے وہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آپ کوئی بھی ایسا کلمہ، کوئی ایسا کلام جو اللہ کے ذکر پر مشتمل ہو، سونے سے قبل اسے پڑھتے پڑھتے سو جائیے، اور آیات الکرسی اگر آپ پڑھ کر سو جائیں گے تو اس کی بھی آپ کو برکت ہوگی اور آپ پرسکون نیند لے پائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی یہ تکلیف جاتی رہے گی، ختم ہوگی۔ صحیح۔ اور مفتی صاحب تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا علم عطا کیا ہے۔ ایک بریک آ گیا لیکن جانے سے پہلے صرف اتنی بات کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے قریب ہیں، ہماری شہرک سے قریب ہیں۔ آپ صرف اتنا ہی اطمینان کر لیں اور اتنی بات کر لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ میرا مسئلہ دیکھ لیں، بس آپ نے ہی حل کرنا ہے۔ دل کو بڑا سکون آ جاتا ہے اور نیند آ جاتی ہے۔ سو ایک بریک، اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ اسد ایوب صاحب نے بہت ہی خوبصورت کلام حمد ہم سے شیئر کیا، اور واقعی اللہ کے گھر میں تو جس کو جانے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، وہاں تو آپ کو زندگی کی، دنیا کی، کسی بھی رشتے کی، معاش کی، کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور جو کھانے پینے کا ذکر بھی آیا تو وہ سب اللہ کے گھر میں تو بس کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے آتا جاتا ہے، اور آپ بھرپور زندگی بھی گزار رہے ہوتے ہیں اور بھرپور طریقے سے وہاں کا وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت سب کے حصے ملائے، سب کا نصیب بنائے، سب اللہ تعالیٰ کے گھر جائیں اور سب وہاں کی زیارت کر سکیں۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑے عرصے بعد ویسے اسد آپ سے ملاقات ہوئی، اور ایک اور آگے آپ سے انشاءاللہ نعت سنیں گے۔ آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو مفتی صاحب سے کر سکتے ہیں۔ ویسے مجھے بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ آپ کو جی ٹی وی پہ دیکھ کے، کافی ٹائم کے بعد ملاقات ہوئی اور بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بہت اچھا شو کنڈکٹ کرتی ہیں ماشاءاللہ، ہمیشہ سے ہی کرتی ہیں، اب ماشاءاللہ بہت اور خوبصورتی آتی جا رہی ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب، ہم جو بات کر رہے تھے اس کی طرف واپس آئیں گے۔ آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں آپ سوال کر سکتے ہیں اور مفتی صاحب سے جواب طلب کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب کوئی اور ایسی چیز جو آپ یوزلی لوگ آپ سے آج کل سوال کرتے ہوں، آپ کے ذہن میں ہو، اگر آپ ناظرین کو بتانا چاہیں؟ ناظرین کے لیے میں یہی کہوں گا کہ اس وقت جس طرح آپ نے بھی توجہ دلائی کہ مہنگائی اور معاشی پریشانی یہ ہم سب کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اپنے باقی تمام مسائل کی طرح اس مسئلے کا حل بھی ہم دنیا اور اس کے اسباب میں تلاش کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیاوی اسباب کے ساتھ ساتھ مسبب الاسباب اللہ رب العزت کے ذات کی طرف، اس کے کلام کی طرف بھی رجوع کیا جائے، اور قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ میں سمجھتا ہوں ہمارے اس مسئلے کا مکمل اور کامل حل ہے۔ جی وہ آیہ مبارکہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ لَهُ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے واضح انداز میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے تو ظاہری اور دنیاوی اعتبار سے جو پہلا نقصان یا جو پہلی پریشانی اسے لاحق ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ معیشتاً ضنکا، اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے۔ اور اللہ کے ذکر سے مراد یہاں پر جو محدثین نے تشریح کی، مفسرین نے اس کی، ایک عام آدمی کے لیے ذکر اللہ کا مطلب ہے فرائض کی پابندی، جی کم از کم نماز پنجگانہ جو ہر مسلمان مرد عورت پر لازم ہے، اسے اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو قرآن کا پھر ہم سے یہ وعدہ ہے کہ جو ذکر سے منہ پھیرے گا معیشت تنگ ہو جائے گی، اور جو ذکر میں اللہ کے لگ جائے گا
تو پھر اس کی معیشت کو اللہ رب العزت جو ہے وہ وسعت دے دے گا، اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی، اور معیشت کی تنگی یا برکت یا اس کی کشادگی کا تعلق جو ہے وہ پیسے کے بڑھنے یا گھٹنے سے نہیں۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ ہاں جی، میری کال ملوا دیں ذرا ان سے۔ جی کال آپ کی لگ گئی اور آپ اسٹوڈیو میں ہیں، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ میرا نام نصرت ہے، مفتی صاحب موجود ہیں، سوال کیجئے۔ اچھا جی، میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ میرا نام یاسمین غزالہ ہے اور میں ملتان ہوں۔ تو میرے ساتھ مسئلہ یہ، تو میں کہیں پہ بھی جاب کرتی ہوں نا، میری جاب ختم ہو جاتی ہے تو یہاں پہ کرتی ہوں، اور دوسرا یہ کہ اب میں نا جب بھی نہانے لگتی ہوں نا تو سر سے اور معدے تک میرا سانس بند ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ دونوں مسئلوں کا چاہیے کہ مجھے کوئی بیماری ہے یا یہ کچھ کیا ہوا ہے، لیکن یہ پین لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، آن ایئر بتاتے ہیں آپ کو۔ تھینک یو سو مچ۔ جی ان کے سوال کے 2 حصے ہیں جو مجھے سمجھ میں آیا۔ پہلا حصہ تو یہ تھا کہ یہ جہاں بھی جاب کرتے ہیں ان کی جاب کسی نہ کسی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ جی یاسمین صاحبہ ہیں۔ جاب کے حوالے سے آپ کی جو پریشانی ہے، آپ ایک وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ ہے، اسے اپنا معمول بنا لیں۔ جاب کے ساتھ ساتھ آپ کے باقی مسائل میں بھی آسانی ہوگی۔ وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ کے کاموں میں جو مشکل ہے، اگر آپ اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کریں اور اس کے کلام سے رہنمائی لینا چاہیں تو اس آیہ مبارکہ کی ایک تسبیح آپ روزانہ بلا ناغہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے کام کی جو پریشانی ہے وہ حل ہو جائے گی۔ آیہ مبارکہ سماعت فرما لیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور دوسرا آپ نے اپنا مسئلہ ذکر کیا کہ آپ کو پریشانی ہو جاتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے سانس بند ہو رہی ہے، تو اس میں ایک تو ہے جسمانی اعتبار سے آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اگر آپ کو کوئی ڈپریشن، انزائٹی جیسا کوئی مسئلہ ہے اس میں آپ کسی سائیکٹرسٹ سے رابطہ کر سکتی ہیں، اور روحانی اعتبار سے آپ آیات الکرسی شریف اور 4 قل انہیں 7 مرتبہ پڑھ کر دن اور رات میں کسی بھی وقت خود پر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ خوف کی یہ کیفیت زائل ہو جائے گی، آپ بہتر محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بات ضروری ہے کہ اگر کوئی ایسا پرابلم ہے میڈیکل آپ کو، تو ڈاکٹر کے پاس بھی ضرور جائیے۔ نصرت صاحب ایک چیز میرے ذہن میں یہ آ رہی ہے، عموماً جیسے مفتی صاحب نے بہت اچھا مفصل جواب دیا، آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ نوجوان نسل میں یا بڑے لوگوں میں بھی پیشنس لیول بہت کم ہو گیا۔ آپ پہلے کہتے ہیں کہ ہم بے روزگار ہیں، جاب نہیں ہے، پھر آپ بڑی تگ و دو کے بعد جو ہے جاب تلاش کرتے ہیں، جاب پہ لگتے ہیں، وہاں پر آپ کا پیشنس لیول نہیں ہوتا، پھر آپ سے کچھ برداشت نہیں ہوتا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے کسی سے بن نہیں رہی آپ کی آفس اسٹاف میں، یا اور کسی سے بات آپ کو ناگوار گزری، اور ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی جگہ جاب میں ہوتے ہیں تو آپ سے پوچھا جاتا ہے اس عہدے کے متعلق، تو لوگوں میں پیشنس لیول نہیں ہے، فوراً کہتے ہیں کہ نہیں یار فون آیا کیسی چل رہی ہے جاب، نہیں یار میں تو بس بہت پریشان ہوں اور جاب سرچ کر رہی ہوں، بڑی مشکل سے یہاں جاب میری لگی تھی لیکن ماحول اچھا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، بس وہ ایسے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ جاب سوئچ کریں۔ بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، آپ ڈگنیٹی کے ساتھ کام کریں، اپ اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہیں، اس کو کوشش یہ کریں کہ نہیں یار اس وقت کو اچھے سے گزارنا ہے اور آگے کے وقت کو اچھا بنانا ہے، پیشنس لیول اپنا بڑھانا پڑے گا۔ صحیح، ایک بریک یہاں پر آ گیا، بڑا اچھا میسج انہوں نے دیا، پیشنس لیول بڑھائیے اور پیشنٹ رہیے، کیونکہ ایک بریک آ گیا ہے۔ بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پھر کنٹینیو کریں گے، آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، اور مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ اسد ایوب بھی موجود ہیں، اور ثنا نے ہمیں کال کی تھی لاہور سے بریک میں، اور ان کے کچھ سوالات تھے جس کا جواب مفتی صاحب آن ایئر اب آپ دے دیجئے۔ انہوں نے وہی سب بتایا تھا کہ کام رکتے ہیں اور گھر میں پریشانی ہے، اور جو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ کوئی عمل ہو گیا ہے ان پہ، شاید آپ کو یاد آ گیا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہی عام پریشانیاں ہیں جو ہمارے ہر گھر کا حصہ ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ پریشانی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی میں کچھ نہ کچھ تو پریشانی رہتی ہی ہے، اور وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ بھی ہوتی ہیں۔ گھر کے اندر اگر ماحول ٹھیک نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ گھر میں ناچاکی پریشانی چل رہی ہے، تو سب سے پہلے آپ گھر میں وہ کام کریں کہ گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، نحوست وہاں سے ختم ہو۔ اور اس میں پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز کی پابندی اور قرآن پاک کی تلاوت دن میں کم از کم ایک دفعہ تو آپ اپنا معمول بنا لیجئے کہ گھر میں کچھ تو رحمت و برکت ہو۔ ہمارے ہاں عموماً ان گھروں میں جھگڑے اور ناچاکیاں زیادہ ہوتی ہیں جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کیا کرو۔
وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ ویران قبرستان کی طرح ہے، یا پھر وہ ویران ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی تھی کہ کام رک جاتے ہیں، تو پہلے بھی ہم نے پروگرام کے ابتدائی حصے میں کہا تھا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ بند دروازوں کو کھولنے کے لیے کوئی ایسا مسئلہ جسے آپ کہتے ہیں کہ مسلسل حل نہیں ہو رہا، آپ اسے جو ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ اگر پڑھیں اور اسے معمول بنائیں تو انشاءاللہ رکاوٹیں آپ کی زندگی میں کم ہو جائیں گی، معاملات میں آسانی پیدا ہوگی۔ اور دوسرا انہوں نے ایک مسئلہ یہ کہا تھا کہ کسی نے کوئی علم وغیرہ کروایا ہو، تو علم کے حوالے سے میں آپ سے یہ کہوں گا سب سے پہلے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اور آپ اپنے خود مسائل پر توجہ دے کر جہاں جہاں آپ غلطیاں کر رہے ہیں انہیں درست کریں گے تو معاملات درست ہو جائیں گے۔ پھر بھی اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جادو حق ہے، تو آپ کے ارد گرد قریب میں کوئی بھی باشرع ایسا عالم عامل جو روحانی علاج کا سلسلہ کرتے ہیں ان سے ایک دفعہ اپنا حساب یا استخارہ کروا لیں کہ اگر کوئی روحانی معاملہ ہے تو پھر وہ آپ کو اس کا بہتر حل بتا سکیں۔ اور مفتی صاحب جو بات ہم پہلے بھی کر رہے تھے کہ دیکھیں وظائف تو لوگ پوچھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف وظیفہ کر لینا اور اپنی زندگی کو جس طرح ہمیں کہا گیا ہے، بتایا گیا، ہدایت کی گئی ہے، نماز کو ہم اس طرح سے فالو نہیں کر پاتے، نماز نہیں پڑھتے اگر میں سیدھا سیدھا کہوں، لیکن وظیفہ کر لیتے ہیں، تو کیا اس سے مشکل حل ہو جائے گی؟ ایک سبق آموز قصہ فقہی مسائل میں ہمیں سنایا جاتا تھا زمانہ طالب علمی میں کہ کسی گاؤں میں کنویں کے اندر کوئی جانور گر کر وہ مر گیا۔ صحیح۔ تو لوگوں نے آ کر مسئلہ پوچھا کہ اب کیا کریں، تو ان سے کہا گیا کہ اتنے ڈول آپ پانی نکالیں، پانی صاف پاک ہو جائے گا، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ ڈول پانی نکال کر آئے، پانی میں پھر بھی بدبو آ رہی تھی، وہ دوبارہ آئے، انہوں نے کہا وہ پانی ایسا ہے، انہوں نے کہا یہ تو ناپاک ہے۔ پانی نکالا، آپ لوگوں نے نکالا، بعد میں پتہ لگا کہ وہ جانور جو مرا ہوا ہے اسے نہیں نکالا۔ آپ اسے نہیں نکالیں گے تو وہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا۔ بعین ہی یہی معاملہ ہے، جب آپ پریشان ہیں کسی بھی مسئلے میں، کوئی وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی بات ہے کہ جو چیزیں اللہ رب العزت نے آپ پر فرض کی ہیں آپ ان پر عمل کریں، جن سے روکا ہے ان سے خود کو روک لیں۔ صحیح۔ حدود اللہ کی آپ جب تک پابندی نہیں کریں گے، آپ اللہ کی حدوں کو توڑیں گے اور پھر اس کی رحمت سے امید رکھیں گے تو آپ کے مسائل اس طرح حل نہیں ہوں گے۔ اور ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں اس وقت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون ہے ہمارے ساتھ اور کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا نام سید زاہد علی قادری اشرفی ہے اور میری ایج جو ہے 51 ہے۔ ابھی وقتی طور پر میں کچھ جاب کے حوالے سے پریشان ہوں، تو میرا حضرت سے سوال یہ ہے کہ مجھے کچھ بتائیں۔ میں وظائف وغیرہ تو کرتا ہوں قادری سلسلے کے، تو اگر حضرت کچھ اور بتانا چاہیں تو میں پڑھوں تاکہ میری جاب میں آسانی ہو۔ جو مجھے پیر منڈے سے مجھے جانا ہے، وہاں پہ انہوں نے کورس کے لیے بلایا ہے، 3 دن کا کورس ہے، وہ مجھے آسانی ہو اس کے اندر۔ صحیح آن ایئر بات کر لیتے ہیں۔ تھینک یو۔ بھائی کی بات ہم نے سب نے سنی، انہوں نے کہا کہ جاب کا اس وقت مسئلہ ہے اور جس جاب پر وہ جا رہے ہیں چاہتے ہیں کہ انہیں آسانی اور کامیابی ملے، تو کبھی بھی ایسا مشکل وقت آئے جب ہمت وہ ٹوٹ رہی ہو اور حوصلہ کم ہو رہا ہو، تو اس مشکل سے نکلنے کے لیے ایک بڑا مجرب عمل سورہ یونس کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ کے پاس 2 دن ہیں 3 دن ہیں، جب بھی آپ نے جانا ہے اس سے قبل کثرت سے آپ اس کا ورد کریں، کثرت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کا جو بھی معاملہ ہوگا آپ کے لیے آسانی ہوگی اور جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا آپ کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا۔ آیت کریمہ کا بھی آیت کریمہ کے بارے میں مفتی صاحب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑی جلالی آیت ہے اور بغیر اجازت کے نہیں پڑھی جا سکتی، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں یہ تو کہوں گا کہ پر اثر ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ بغیر اجازت کے وہ جو کہا جاتا ہے آپ نہیں پڑھ سکتے یا نہیں پڑھنا چاہیے، وہ کسی خاص عمل کے لیے خاص تعداد میں وظیفے کے طور پر آپ بغیر اجازت کے نہ پڑھیں۔ ویسے قرآن پاک کی آیت ہے اور مکمل قرآن پاک سے متعلق خود قرآن پاک میں ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ آپ اپنے جسمانی روحانی مسائل کے حل کے لیے قرآن پاک کی کوئی بھی آیت پڑھ سکتے ہیں اور اس میں کوئی اور اللہ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ with that بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں تمام معاملات کے بارے میں آگاہی دی، سمجھایا، اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ اور کیونکہ ہم پروگرام کی کلوزنگ کی طرف آ گئے ہیں تو میں آپ سے وداع لیتی ہوں۔ نصرت حارث اور ٹیم کی جانب سے آپ کو اللہ حافظ۔ ہم سب کو دعاؤں میں آج خصوصی طور پہ یاد رکھیے۔ اسد عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم
اسد عمر دیکھیں یہ ہوتا ہے پولیٹیکل شو کرنے کا. اسد ایوب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد عمر بھی ہو سکتے ہیں کسی دن, لیکن وہ نعت نہیں سنائیں گے. خیر, اسد ایوب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہم کلوزنگ کریں گے. صلی علی نبینا صلی علی محمد